رجب کے مہینے میں پہلی بات صلاۃ الرغائب. صلاۃ الرغائب بولے تو توبہ کرنے والوں کی نماز، توبہ کی نماز. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، رجب کی پہلی جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد 12 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. رجب کی پہلی جمعرات کو 12 رکعت پڑھی جاتی. اور دیکھو میرے بھائی، نماز کا طریقہ بالکل صاف ہے، کہیں بھی اللہ کے رسول الگ الگ طریقے نہیں بتائے. یہ نہیں بتائے کہ آپ فلاں سورت اتنے بار پڑھو، اتنے بار پڑھو، سورہ فاتحہ اتنے بار پڑھو، نہیں. عام نماز، جو بھی نماز ہے اللہ کے نبی نے پڑھا، بتایا سلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے جیسے دیکھا ویسے نماز پڑھ. اب یہاں پہ بتایا، اب دیکھیں یہاں پہ صلاۃ الرغائب کے نام سے لوگوں نے شروع کیا. 12 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور 12 رکعت میں کیا ہو رہا ذرا غور کرو. دیکھو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ 3 مرتبہ پڑھتے، 12 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھتے. پھر اس کے بعد نماز کے بعد 70 مرتبہ درود شریف. پھر سجدے میں دعا ہوتی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یعنی اللہ کی تعریف ہو رہی، سب ہو رہا ہے، لیکن طریقہ 70 مرتبہ ہوتی. اور نماز سے سجدے سے اٹھنے کے بعد ہوتا رب اغفر وارحم تجاوز اما تعلم انک انت العزیز العظیم. اے اللہ تو معاف کر دے، رحم کر دے، جو بھی ہمارے غلطیاں ہیں تو جانتا ہے، اللہ اسے معاف کر دے. یہ چیز ہے نماز کے بارے میں، یہ طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے. دیکھیں اس کے بارے میں یہ جھوٹی حدیث علامہ ابن جوزی، علامہ ابن رجب اور امام نووی، امام شوکانی، اور ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام عبدالحی لکھنوی تھا، بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا یہ جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، دیکھو میرے دوستو، من کذب علی متعمدا، جو آدمی جان بوجھ کر میرے اوپر کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں جائے. صاف طور سے منع کیا گیا. اب یہاں پہ جو بات یہاں پہ بتائی جا رہی، دیکھیے صلاۃ الرغائب کے نام سے رجب میں پہلی جمعرات، اور بعض اوقات لوگ جمعرات کے دن 12 رکعت پڑھتے ہیں. غلط ہے، غلط ہے. نماز جتنا ہمیں پڑھ رہے ہیں صحیح بات، نمازی نہ پڑھ رہے ہیں، اگر ہمیں 1 رکعت بڑھائے تو، یا 1 رکعت ہم کم کرے تو نہیں کر سکتے. اور دیکھیں نماز ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک آدمی عید کے موقع پر عیدگاہ میں آیا، کچھ نمازیں وہ پڑھنے کا ارادہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا بیٹھو جی، بیٹھو، یہ وقت نماز نہیں پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں صرف 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. 2 رکعت، نہ نفل ہے نہ سنت نہ کوئی چیز نہیں. بولا میں غلط کام کر رہا ہوں، میں نماز ہی نہ پڑھ رہا ہوں. بولا مجھے امید ہے اس وقت اگر تو یہ نماز پڑھے گا تو یہ نماز سنت کے خلاف ہے، اس کے بدلے میں اللہ تجھے جہنم میں داخل کرے گا. کیوں؟ سنت کے خلاف، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف وہاں پر. اور ایک آدمی فجر کے موقع پر مسجد میں آیا، آپ کو معلوم ہے اذان ہو گئی، فجر میں اذان ہو گئی، آپ رات میں مثال طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اذان ہو گئی، آپ کی نماز ختم ہو گئی. صرف 2 رکعت سنت کے، اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. اذان ہو گئی فجر کی، نفل نمازیں آپ پڑھ رہے تھے، اذان سے پہلے آپ کے لیے حکم تھا، ثواب تھا، اذان ہو گئی، ختم، آپ کی نمازیں ختم. صرف 2 رکعت آپ کو فجر کی سنت پڑھیں. کوئی مسجد میں آیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھا تو بیٹھ، بولا کہ شوق نماز نہیں پڑھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اذان ہو گئی، نماز ہو جائے، فجر کا وقت ہو گیا،
تو کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اب نماز ہے طریقے کے خلاف کریں گے۔ جس دن روزہ رکھنا منع ہے، مثال کے طور پہ عید کے موقع پہ روزہ رکھنا منع ہے، عید سے ایک دن پہلے روزہ نہیں رکھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، بولے ارے اتنا بڑا ثواب، صحیح ہے بھائی، طریقہ اس کا بتایا گیا۔ تو یہاں پہ ایک بات جو بتا رہے ہیں، پہلی غلطی جو رجب کے مہینے میں ہوتی ہے، صلاۃ الرغائب توبہ کی نماز، وہ جو میں بتایا وہ خاص طریقوں سے پڑھتے ہیں، یہ جائز نہیں، یہ منع ہے، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔